ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. محترم سامعین و ناظرین، میں نے آپ کے بیچ قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی ہے وہ آیت سورہ نوح سے ہے اور معروف و مشہور آیتیں ہیں. آیت 9 سے لے کر کے 11 تک ہے. اس مناسبت سے آج میں بیان کروں گا آپ لوگوں کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالی باران رحمت کو کیوں روک لیتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ معاشرے کے اندر قحط سالی کیوں پڑ جاتی ہے. آخر وہ کون سے ایسی گناہ ہے جس گناہ کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے یا معاشرہ وہ گناہ جب کرنے لگے تو اسی کے پاداش میں اللہ تبارک و تعالی باران رحمت کو روک لیتا ہے، بارش کو روک لیتا ہے. تو وہ گناہ ناظرین عام گناہ ہمارے معاشرے کے اندر سمجھے جاتے ہیں. وہ گناہ کیا ہے؟ پہلا گناہ کیا ہے؟ جب معاشرے کے اندر برائیاں عام ہو جائیں، عریانیت پھیل جائے، فحاشی عام ہو جائے، سود خوری عام ہو جائے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہونے لگے اور معاشرے کے اندر برائیاں کرنے لگے، اور برائیاں جو وہ کر رہا ہے اسے احساس تک نہ ہو کہ میں جو کر رہا ہوں وہ برائی کر رہا ہوں، یعنی عام ہو جائے اور برائی کو برائی تصور نہ کیا جانے لگے، تو معاشرے کے اندر اللہ رب العالمین کا عذاب مسلط ہوتا ہے اور باران رحمت رک جاتی ہے. ان میں سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی کر دی ہے، ہمیں گائیڈ کر دیے ہیں، ہمیں بتا دیے ہیں کہ اگر معاشرہ، سماج، سوسائٹی جب ان برائیوں کا مرتکب ہو جائے، یہ برائیاں کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت کو روک لیتا ہے. تو ناظرین، جب معاشرے کے اندر ماپ اور تول میں کمی ہونے لگے، یعنی جب لینے کی باری آئے تو الگ پیمانہ ہو اور جب دینے کی باری آئے تو الگ پیمانہ ہو، یعنی لوگ دنیاوی زندگی میں اتنا مگن ہو جائے کہ حلال و حرام تک کی تمیز باقی نہ رہے، اور وہ روپے و پیسے سے اتنا محبت کرنے لگے کہ سب کچھ اسی کو سمجھ بیٹھے اور اللہ رب العالمین معصیت اور نافرمانی والے کام کرنے لگے، یعنی ایسا کرنے لگے وہ انسان، وہ معاشرہ کی ناپ تول میں کمی کرنے لگے. تو ماپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی باران رحمت کو روک لیتا ہے، بارش کو روک لیتا ہے، تاکہ جو نعمتیں یہ انسان کھا رہا ہے اور اس نعمت کو کھا کر کے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے، یہی رحمت ہی روک دیا جائے تاکہ انسان اس سے باز آ جائے. تو باران رحمت اسی لیے رک جاتی ہے. ناظرین، آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیں، ہمارے سماج و سوسائٹی کے اندر دیکھ لیں تو ماپ تول میں کمی یہ عام گناہ تصور کیا جاتا ہے، بلکہ گناہ تصور ہی نہیں کیا جاتا ہے. اور ناظرین، میں بتاؤں آپ کو اپنے تجربے کی بات، اور میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. انسان تو عام دنوں کے اندر جو برائی کرے وہ تو معمولی سمجھا جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں بھی انسان ماپ تول میں کمی کرتے، وہ بھی مسلمان. جی ناظرین،
آپ نے جو سنا ہے وہ صحیح، رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ماپ تول میں کمی ہونے لگتی ہے۔ میں ایک بار اتفاق سے فروٹ کے دکان میں پہنچا، پھل کے دکان میں پہنچا، تو وہاں پر ایک شخص نے کھجور یا انار یا انگور کوئی چیز تھی وہ خرید لیے۔ خرید لینے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد پھر واپس آتے ہیں، اور واپس آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ نے جو یہ ہمیں دیے ہیں وہ ایسا ہے کہ یہ 1 kg میں نے لیا تھا لیکن 1 kg نہیں ہے۔ وہ اوپر نیچے دیکھتا ہے اور احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے یہ، اور جب غلطی کرے انسان تو اگر ان کو پوچھا جائے تو ذرا دل کے اندر ایک کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے اور ڈر جاتا ہے انسان، خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ حقیقی من صحیح کہہ رہا۔ نیچے اوپر دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے دکان کے اندر کم تو ہم ماپ تول میں کمی نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے شرط رکھا کہ اگر آپ اس چیز کو تولیں، آپ اس چیز کو ماپیں، اگر کم نہیں ہوا تو ایسی صورت میں آپ جو کہیں گے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر! اور جب حقیقی معنوں میں جب اس کو تولا گیا میرے بھائی تو واقعی معنوں میں 200 یا 150 کم تھا اس میں۔ وہ کون سے مہینے چل رہے تھے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں۔ جو لے کے گیا تھا وہ افطاری کے لیے گیا تھا، جو بیچ رہا تھا مسلمان ٹوپی پہن کے بیچ رہا تھا۔ اب ایسے جب ماپ تول میں کمی ہونے لگے اور اللہ کی نافرمانی اور معصیت کے کام ہونے لگے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی گناہ کی پاداش میں، یہی گناہ جب کرنے لگے معاشرہ، اور اس گناہ کے جب مرتکب ہو جائے معاشرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت کو روک لیتا ہے، بارش کو روک لیتا ہے۔ یہ تو میں نے اپنے مشاہدہ جو کیا وہ میں نے بتایا، اور معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے کمیاں ہو رہی، ماپ تول کے اندر کمی۔ تو جب ماپ اور تول میں کمی کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت کو روک لیتا ہے، بارش کو روک لیتا ہے، قحط سالی پڑ جاتی ہے اور بارش پھر بند ہو جاتا ہے، بارش نہیں آنے لگتا ہے۔ ناظرین، اور یہ تو دنیاوی سزا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے، لیکن ناظرین اگر اسی طرح سے انسان اسی گناہ میں منہمک رہے اور لگے رہے اور گناہوں سے توبہ نہ کرے تو اخروی سزا بھی بہت خطرناک ہے ان کے لیے۔ دنیا کے اندر بارش بھی رک جاتی ہے، اور اخروی سزا کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے اندر بھی وہ عذاب کے اندر مسلط اور عذاب کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے وہ انسان، اور دنیا کے اندر ماپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے۔ ماپ تول میں کمی کرنا اتنا خطرناک گناہ ہے کہ ایسی قوم کے اوپر عذاب نازل ہوتی ہے، اور عذاب نازل ہوئی ہے، اور یہ ماپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو ہلاک و برباد کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کے اوپر عذاب مسلط کیا ہے۔ کیا؟ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ قوم اللہ رب العالمین فرمانی کرتی تھی، معصیت و گناہ کے کام کرتی تھی، لیکن ماپ تول کے اندر بھی کمی کرتی تھی۔ وہ ماپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اس قوم کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا، اللہ رب العالمین عذاب مسلط کیا اس قوم پر، اور یہ اللہ رب العالمین وہ کیوں؟ ماپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے۔ تو جب ماپ اور تول میں کمی ہونے لگے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے۔ دوسری چیز میرے بھائی، دوسری اہم چیز، اور آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی بھی عام ہے، اللہ رب العالمین جو مسلمانوں کے اوپر فرض کیا ہے 5 ارکان اسلام جسے کہا جاتا ہے، ارکان اسلام 5 ہے: کلمہ شہادتین کے اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، رمضان المبارک کا روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اگر استطاعت ہو تو حج کرنا۔ لیکن آج جو صاحب مال ہیں، جن کے پاس مال کی فراوانی ہے،
ان کا مال اتنا زیادہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا حق دیں اور اپنے مال میں سے 2.5% نکالیں، تو آج اس کو بھی نہیں نکالا جا رہا ہے۔ تو جب جو معاشرہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے لگے اور زکوٰۃ کو روک لے، تو زکوٰۃ نہ دینے لگے، جو غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا جو حق ہے، اس حق کو جب روک لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بارش کو روک لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے قوم کو، ایسے معاشرے کو تباہ و برباد کرتا ہے، اور ایسے قوم پر قحط سالی نازل ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا، آج معاشرے کے اندر زکوٰۃ اگر حقیقی معنوں میں انسان اگر ادا کرنے لگے، جو صاحب مال ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے لگے، تو آپ جو یہ دیکھتے ہیں بھک منگے وغیرہ جو نظر آ رہے ہیں، ایک بھی نظر نہیں آئیں گے۔ اگر حقیقی معنوں میں زکوٰۃ کے تعلق سے یہ کہا جا سکتا ہے، یا تو زکوٰۃ لوگ صحیح ڈھنگ سے نکال نہیں رہے ہیں، یا پھر ایسا ہے کہ زکوٰۃ اگر نکال بھی رہے ہیں تو جہاں تک پہنچنا ہے وہاں تک وہ صحیح ڈھنگ سے پہنچ نہیں رہے ہیں۔ اس لیے معاشرہ فقرا و فاقہ کی شکار ہے، اور افلاسی اور فقیری عام ہے معاشرے کے اندر۔ ورنہ اگر زکوٰۃ جو قوم نکالنے لگے تو ایک قوم پھر اس دور میں اور اس معاشرے کے اندر کبھی بھک منگے نظر نہ آئے۔ اس طرح سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں زکوٰۃ ادا کیا جاتا تھا، تو لوگ لے کر کے اپنے کندھوں پر زکوٰۃ کے مال لے کر کے پھرتے تھے، لیکن کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا ایسا۔ لیکن آج جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو رہی ہے، اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بارہ رحمت کو روک لیتا ہے۔ اور اسلامی حکومت ہے، اور جن کے پاس مال ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں حاکم وقت کو اجازت ہے کہ ایسے لوگوں سے جنگ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ماننے زکوٰۃ، کچھ لوگ پھیل گئے اور زکوٰۃ کہنے لگے، نہیں دینے لگے، ٹال مٹول کرنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ان سے جنگ کریں گے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، نماز وغیرہ ادا کر رہے ہیں، لیکن اب اس سے کیسے جنگ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا حقیقی معنوں میں واللہ جنگ کروں گا جو اللہ کے رسول کے دور میں اگر کوئی رسی اگر دیتے تھے، اگر آج وہ دینے سے انکار کرے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ زکوٰۃ کے اندر جب کمی ہونے لگے اور زکوٰۃ جس معاشرے کے اندر ادا نہ ہونے لگے، اور جب صاحب ثروت لوگ اپنے پیسے کو گن گن کر کے رکھنے لگے اور غریبوں کا حق بھول جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ باران رحمت کو روک لیتا ہے، بارش کو روک لیتا ہے۔ یہ تو دنیاوی سزا ہوا، لیکن اخروی سزا کیا ہے؟ ایسے انسان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، بڑا سخت عذاب ہے۔ بہت اللہ تبارک و تعالیٰ دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ایسے انسان کے لیے جو صاحب مال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، وہ مال ادا نہیں، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن اسی مال کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا، اس طرح سے ان کے پیٹھ داغا جائے گا۔ اور یہ عذاب فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا چکھو مزہ، اب یہ عذاب چکھو۔ دنیا کے اندر مال کی بڑی محبت تھی، میں نے تمہیں مال عطا کیا تھا، اور میں نے ہی یہ کہا تھا، فرض کیا تھا تمہارے اوپر کہ زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، وہ مت مارنا۔ غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہی ہے، رزق کے اندر فراوانی ہو رہی ہے، تم وہی زکوٰۃ کو روک رکھا تھا اور پیسے کو سمیٹ کے رکھتا تھا، اب چکھ عذاب کو۔ تو اتنا سخت عذاب ہوگا ان کے لیے میرے بھائی۔ تو جب معاشرے کے اندر زکوٰۃ ادا نہ کیا جانے لگے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت کو روک لیتا ہے، قحط سالی پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، جب
اللہ رب العالمین کی نافرمانی عام ہو جائے، روگردانی کرنے لگے انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس لیے انسان کو پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے کہا ہے دو ٹوک انداز میں کہ ہم نے محض جن و انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کرے، میری عبادت کرے، میری رضا اور میرے خوشنودی والے کام کرے، اس لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ لیکن جب انسان اس مقصد کو بھول جائے تو اس مقصد کو بھولنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا، دنیاوی زندگی ان کو تنگ کر دیتا ہے اور باران رحمت کو روک لیتا ہے، باران رحمت کو روک لیتا ہے۔ دنیاوی زندگی تنگ ہو جائے گی ایسے انسان کے لیے، کمائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی، برکت نہیں رہے گی، کمائے گا لیکن سکون و آرام نہیں رہیں گے، کمائے گا لیکن پیسہ ڈاکٹر ان کے کھاتے چلے جائیں گے، دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو اللہ رب العالمین جو شخص بھی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنقا ونحشره یوم القیامة اعمی وقد كنت بصیرا، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے میرے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، تو ایسے انسان کی زندگی تنگ ہو جائے گی، دنیاوی زندگی تنگ ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن ایسے انسان اندھا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ آنکھ دنیا کے اندر دی گئی تھی، آنکھ کے اندر وہ بصیرت اور بصارت تھے، دیکھتے تھے، لیکن دنیا کے اندر جو حقیقی معنوں میں جو دیکھنا تھا، جو سمجھنا تھا، نہیں سمجھ سکا، اور اللہ رب العالمین آیتوں کو بھول گیا، اللہ رب العالمین جو احکام ان کے اوپر آیت کے ان احکام کو بھول گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو بھول جائے گا۔ وہ انسان کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر آنکھیں دی گئی تھی، لیکن آج ایسے میں اندھا ہو کے کیوں اٹھ رہا ہوں؟ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضا کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک یوم تنسیٰ، کہ تم میری آیتوں کو بھلا دیا تھا، آج میں تم کو بھلا دیا ہوں۔ تو ناظرین، جب وہ معاشرے کے اندر ماپ اور تول میں کمی ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت کو روک لیتا ہے۔ جب زکوٰۃ ادا نہ کرے، جب زکوٰۃ معاشرے کے اندر جو صاحب مال ہے نہ ادا کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت کو روک لیتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، اللہ رب العالمین جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے اس مقصد سے روگردانی کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت کو روک لیتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، معاشرے کے اندر جب ظلم و زیادتی ہونے لگے، صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی ہونے لگے، رشتے کاٹنے لگے لوگ اور ایک دوسرے پر ظلم جب کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت کو روک لیتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ظالم شخص کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، معاشرے کے اندر قطع رحمی ایک رشتے کو کاٹنے لگے یا اسی طرح ظلم کرنے لگے، تو ایسا ظالم شخص، ظلم کرنے والا شخص جب ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر ایسے قوم کو ہلاک کرتا ہے۔ کیسے ہلاک کرتا ہے کہ اگر دعا یہ کرے تو ان کی دعائیں قبول نہ ہوں، اگر مدد مانگے تو مدد نہ ملے انہیں، بارش کے لیے دعا کرے تو بارش کا نزول نہ ہونے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس معاشرے کے اندر ظلم ہونے لگے، زیادتیاں ہونے لگے، کمزور کو ستایا جانے لگے، تو پھر ایسی قوم اور ایسے معاشرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب مسلط کرتا ہے اور سب سے بڑی رحمت کو روک لیتا ہے، بارش کو روک لیتا ہے۔ اس لیے ناظرین، اگر آپ میں سے بھی اگر کسی کے پاس طاقت ہے، مال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس مال کو غریبوں میں بانٹ کر کے غریبوں کو خوش کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ غریبوں کے اوپر ظلم کیا جائے، زیادتی کیا جائے، ان کو ستایا جائے۔ اگر کوئی معاشرہ کسی کے اوپر ظلم کرنے لگتا ہے تو عذاب اپنے اوپر حلال کر لیتا ہے ایسے معاشرہ۔ تو ناظرین، اس لیے جب قطع رحمی ہونے لگے اور ظلم و زیادتی ہونے لگے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت کو روک لیتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، جب معاشرے کے اندر فحاشی پھیل جائے، عریانیت پھیل جائے، زناکاری عام ہو جائے تو پھر ایسا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت کو روک لیتا ہے۔ آج دیکھیے ہمارے معاشرے میں مسلمان عورتیں دیکھیے، مسلمان بچیاں دیکھیے، مرتد ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے بھاگ رہی ہے۔ انہیں یہ تک پتہ نہیں، عریانیت اور فحاشی کے کام تو کر رہی ہیں، لیکن انہیں ایسا ہے کہ مسلمان نہیں بلکہ دیگر قوموں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے، معاشرے کے اندر برائیاں، یہ کیسے زناکاری عام ہے۔ تو جب زناکاری عام ہو جائے تو پھر بارش رک جاتی ہے، اللہ رب العالمین رحمت رک جاتا ہے ناظرین۔ اور جب جہاں پہ جو انسان زنا کر رہا ہوں اس وقت زمین کہتی ہے، اللہ رب العالمین مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ مجھے حکم دے تاکہ میں پھٹ جاؤں اور ان کو اپنے اندر سمو لوں۔ تو اتنے سخت عذاب ہے۔ اور زنا کی وجہ سے
زناکاری کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو صاحب ثروت والے لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے اور زنا کاری کے اندر مبتلا ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قحط سالی نازل کی اس قوم پر، اور 7 سال تک قحط سالی پڑ گئی۔ قحط سالی پر بارش کا نزول نہیں ہوا، اور عریانیت پھیل گئی تھی۔ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے جب واقعہ آپ پڑھیں گے سورہ یوسف کو، تو اس میں بھی آپ کو ملیں گے کہ بادشاہ کی بیوی فرفتہ ہو گئی ہے، یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کر رہی ہے وہ عورت۔ یوسف علیہ السلام نے قال معاذ اللہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں، میرے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، میں نہیں کر سکتا، مجھے جیل جانا گوارا ہے، لیکن میں زنا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ قوم 7 سال تک قحط سالی کے اندر مبتلا ہو گئی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ برائی پائی جا رہی ہے اور فحاشی اور یعنی عام ہے، اسی لیے آج بارش کے لیے لوگ پریشان حال ہے۔ کسان روز ایک نئے امنگ لے کر کے، نئے امید لے کر کے کھیتوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں آج تو ضرور ہم نے جو بیج بویا تھا وہ ضرور کوپلے نکالے ہوں گے، ضرور وہ اوپر آیا ہوگا۔ وہ دیکھنے خوشی خوشی جاتے ہیں، جب وہاں سے لوٹتے ہیں تو مایوس لوٹتے ہیں۔ بہر رحمت کا نزول نہیں ہو رہا۔ بارش کہیں پہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان حال ہے، اور کہیں پہ بارش ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان حال ہے، یعنی دونوں۔ یہ بارش جو ہے بارش رحمت بھی بن جاتی ہے اور کبھی کبھی زحمت بھی بن جاتی ہے۔ تو یہ بارش کی وجہ سے کئی علاقے کیا ہے سیلاب زدہ ہو گئے، سیلاب کے اندر مبتلا ہو گئے۔ کسانوں نے جو بیج زمین کے اندر بو دیا وہ سڑ گئے۔ جہاں پہ بارش نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ کسان جو بو دیے ہیں وہ زمین کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، پھر اوپر لے آئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کہتا ہے کہ اگر جو یہ چیز جو زمین کے اندر تم دانہ ڈال دیتے ہو تو وہ دانہ کون ہے، وہ کون اگاتے، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ ناظرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ایک احساس دلاتے ہیں انسان کے، آخر تم تو وہاں پھینک کے آ جاتے ہو، مٹی کے اوپر، مٹی کے اندر دبا کے آ جاتے ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو کس طرح سے تمہارے لیے ایک نعمت بنا دیتا ہے، تو اللہ اس احسان کو کہتا ہے کہ یہ تم کرتے ہو یا میں کرتا ہوں۔ تو ناظرین، جب معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانیت عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، تو معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے معاشرے کے اوپر قحط سالی نازل کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت کو روک لیتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، جب سود عام ہو جائے، سود خوری آج معاشرے کے اندر ایک ہی، اس کو گناہ تک تصور نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن سود اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اگر کوئی شخص سود کو نہیں چھوڑتا ہے تو ایسے انسان اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اتنا خطرناک۔ اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے 1 درہم یا آدھا درہم یا 1 دینار یا آدھا دینار اگر سود کھاتا ہے تو گویا وہ انسان ایسے ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ کتنا ہے 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے وہ انسان، ماں کے ساتھ زنا کرے، کتنا خطرناک ہے ناظرین۔ اور جب کسی معاشرے کے اندر اگر یہ چیز اور یعنی فحاشی سود خوری عام ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت کو روک لیتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر گئے، جب مکہ والوں نے آپ کو ستایا، آپ کے اوپر ظلم و زیادتی ہوئی، آپ کے اوپر ظلم کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے طائف میں لوگوں کو دعوت و تبلیغ پیش کیے، جو مشن لے کر کے آئے تھے اس مشن کو نبی کریم سے آگے بڑھانے کی کوشش کی، توحید کی دعوت دی انہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباشوں اور بدماشوں کو لگا دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا زیادتی ہوئی، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اتھر میں کنکریاں برسائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ایک درخت کے سائے میں آ کر کے بیٹھے، وہیں پہ بیٹھے بیٹھے بے ہوشی طاری ہو گئی، خون پاؤں سے نکل کر کے، پاؤں اتھر سے نکل کے جوتیوں میں آ کر کے جم گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے فرشتے کا نزول ہو گیا، فرشتے آ گئے کہ آپ حکم دیں یا آپ بد دعا کریں۔
تو میں اس طائف والوں کو 2 پہاڑ کے بیچ رکھ کر کے بیچا بیچ میں پیس دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، یہ قوم اگر ایمان نہیں لاتی ہے تو کوئی بات نہیں، ان کے آنے والے قوم نسل ضرور ایمان لائے گی، اس لیے بد دعا نہیں کی۔ اب یہی اہل طائف نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ چند دن کے بعد حاضر ہوئے، اور یہ لوگ اسلام قبول کرنا چاہا، لیکن اسلام قبول کرنے سے قبل انہوں نے کچھ شرائط رکھے کہ کچھ شرائط کیا تھے، یعنی میں اسلام تو قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن 2 چیزوں کی ہمیں اجازت دے دیجیے۔ ایک فرسٹ جو ہے وہ سود، ہمارے تمام کاروبار ہے سودی کاروبار ہے، اسی میں چلتا ہے، پورے کاروبار اسی میں ٹکا ہوا سود میں، اس لیے ہم سود کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، سود کی اجازت دے دیجئے اللہ کے۔ اور دوسری چیز جو ہے ہم نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم کاروباری آدمی ہیں، کاروبار میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں اور ہمارے اتنا وقت ہم سے نہیں نکل پاتا ہے، اس لیے نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ 2 چیزوں کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں اسلام لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور قرآن اس بات کے شاہد ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اب ایسا کیسے؟ تو سود اتنا خطرناک چیز ہے کہ اسلام دائرے اسلام میں نہیں، آپ کی زندگی میں اگر سود ہے تو دائرے اسلام میں نہیں آ سکتے۔ آپ اگر نماز کو چھوڑ رہے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد سے لوگ روگردانی کرنے لگے، آج دیکھیے معاشرے کے اندر بھی نمازیوں کی تعداد خال خال ملیں گی۔ تو سود جب عام ہو جائے تو معاشرے کے اندر کیا ہے، قحط سالی پڑ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی بارہ رحمت کو روک لیتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، جب معاشرے میں شرک بدعات ہونے لگے، خرافات ہونے لگے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس شرک کو روکنے کے لیے تمام انبیاء کرام کو بھیجے، توحید کی دعوت دینے کے لیے، اللہ رب العالمین کے ایک بندگی کی طرح بلانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے جب بھیجے ہیں، اگر شرک معاشرے کے اندر ہونے لگے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے قوم کے اوپر قحط سالی نازل کرتا ہے، باران رحمت کو روک لیتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اب بخاری وغیرہ پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو ملے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، مشرکین کو دعوت دیتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، ایک نے نہیں مانا تو نہیں ماننے کی وجہ سے ناظرین اس قوم کے اوپر قحط سالی پڑ گئی، اور لوگ کھانے پینے کے لیے پریشان ہو گئے، اناج نہیں آ رہا ہے، کھانے کے لیے لالے پڑ گئے، اتنی مصیبتیں آئی، اتنی پریشانیاں آئی ان کی زندگی میں کہ وہ لوگ چمڑے تک چبانے پڑے ان لوگوں کو، اتنی مصیبت آئی۔ کیوں؟ شرک بدعات ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا تملک العرب والعجم، عرب اور عجم تم دونوں کے مالک بن جاؤ گے، توحید قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی کو بات کو ٹھکرا رہے ہیں، قحط سالی نازل ہو گئی۔ تو یہ چیز ہے ناظرین، جب معاشرہ ان برائیوں کے اندر لطفت ہو جائے اور یہ برائی جس معاشرے کے اندر ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ باران رحمت کو روک لیتا ہے، باران رحمت کو روک لیتا ہے۔ اب ناظرین، اگر ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائیاں ہیں، مثلا ناپ تول میں کمی ہو رہی ہو، زکوٰۃ انسان صاحب مال ادا نہ کر رہے ہوں، اللہ رب العالمین کے ذکر سے منہ موڑ رہا انسان، ذکر سے مراد یہاں پر نماز انسان کیا ہے، بے نمازی ہو جائے، اسی طرح سے زنا عام ہو جائے، سود عام ہو جائے، اسی طرح سے شرک ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالی باران رحمت کو روک لیتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، اللہ رب العالمین کی ناشکری جب ہونے لگے تو ناشکری کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور رحمتیں رک جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو جو بھی اللہ تبارک و تعالی عطا کیا ہے اس پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ شکریہ ادا کرنے کی کیا مطلب ہے کہ میں صرف زبان سے الحمدللہ سبحان اللہ کہتے رہوں، یہ شکریہ نہیں، بلکہ شکریہ اللہ کی بندگی کر کے شکریہ ادا کیا جائے، اللہ کی بندگی کر کے۔ اللہ میں اگر کل ابھی آج معاشرے کے اندر غریبوں کو دیکھیں، مسکینوں کو دیکھیں اور سوچیں کہ اگر میں اس موڑ پہ ہوتا تو ہماری زندگی کیسی کٹتی۔ اے اللہ، تو نے مجھے مال کی فراوانی دی ہے، میرے پاس دولت صاحب سلطنت والی میں ہو گیا ہوں، تو مولا کریم تیری عطا ہے، اللہ رب العالمین بندگی کیا جائے۔
اور اصل تو یہی ہے شکر گزاری کا مطلب. اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب راتوں میں نماز پڑھتے تھے، قیام کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں اتھر ورم آ جایا کرتا تھا. نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام عائشہ رضی اللہ عنہ سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں، اللہ کے نبی آپ تو بخشائے ہیں، آپ کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ تمام گناہوں سے مبرہ ہیں، تمام گناہوں سے پاک ہیں، لیکن آپ کو اس طرح سے عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کہ میں اللہ رب العالمین شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. تو یہ شکر گزاری اللہ کی بندگی کی جائے. لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے اور ناشکری کرو گے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر شکر گزاری کرو گے تو اللہ مزید دے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا. ان عذابی لشدید، عذاب کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. اور کفر کرنے والے اللہ پسند نہیں کرتا ہے. اب ہمیں اور آپ کو اگر بارش کا نزول چاہیے، باران رحمت کا نزول چاہیے، تو میرے بھائیوں، ناظرین و سامعین، ہم اور آپ کیا کریں؟ توبہ و استغفار کریں. توبہ و استغفار کریں گے، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر کے آئیں، لوٹ کر کے آئیں، گڑ گرائیں، عاجزی انکساری کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عطا کرے گا، بارش کا نزول ہوگا. جو بارش رکا ہوا وہ بارش کا نزول ہوگا. آئیے میں بتاؤں آپ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط سالی پڑ گئی. کیسے قحط سالی پڑ گئی؟ جانور مرنے لگے، انسان بھوک و پیاس سے بلبلانے لگے. آخر پوری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ رب العالمین کے چہیتے ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ رب العالمین سے کلام کرتے ہیں، آپ کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، اس لیے ہم آپ کے پاس پہنچے ہیں کہ آپ اپنے رب سے دعا کر دیں کہ اللہ رب العالمین بارش کا نزول کر دے، اللہ رب العالمین بارہ رحمت کو ہمارے اوپر نازل کر دے. کیونکہ جانور مر رہے ہیں، ہم بھوک و پیاس سے نڈھال ہو رہے ہیں، اناج کی کمی پڑ گئی ہے، اور زمین اناج کو اگانا چھوڑ دی ہے. اس لیے دعا کریں اللہ رب العالمین سے بارہ رحمت کا نزول ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ناظرین غور کریں اس بات پر، سنیں اس واقعے کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے ایک چٹیل میدان کی طرح نکل گئے، جنگل و بیابان کی طرح نکل گئے. اور مورخین نے لکھا ہے، یہ بنی اسرائیلی روایت ہے، کہا کہ 70,000 سے زائد لوگ پہنچ گئے. وہاں دعائیں ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، پورے قوم عاجز انکساری کر رہی ہے. آخرکار بارش کا کوئی آثار نہیں، اور جو آثار آسمان میں ابھی گردش کر رہی تھی وہ آثار بھی ختم ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین یہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں، ہمارے قوم والے کے گناہوں کی پاداش میں، اللہ رب العالمین یہ جانور تیرے مر رہے ہیں، یہ کیڑے مکوڑے مر رہے ہیں، مولا کریم ہمارے اوپر باران رحمت کا نزول فرما، اللہ بارش کا نزول فرما، اللہ بارش نازل کر دے. موسیٰ علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں. وہاں پہ جو ابھی تو جو بارش ہونے کے کوئی آثار دکھائی دے رہے ہیں وہ آثار بھی غائب ہو گئے، اور بدلی کی جگہ پہ دھوپ چھا گیا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کیا ماجرا ہے، دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ندا آتی ہے، آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ تمہاری قوم میں ایک ایسے انسان ہے جو اپنے رب کو اللہ رب العالمین کو 40 سال سے ناراض کر بیٹھا ہے، آج اسی کی وجہ سے کیا ہے بارش رکا ہوا ہے. ناظرین، معاشرے کے اندر اور نبی کے دور میں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اگر کوئی ایک گنہگار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت کو روک سکتا ہے، بارش کو روک سکتا ہے، قحط سالی پڑ سکتی ہے، تو ناظرین آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیں کہ ہم اور آپ کتنا برائی کر رہے ہیں، پورے معاشرہ گناہوں کے اندر لطفت ہے ڈوبا ہوا. بھلا پھر اس قوم کے اوپر بارش کیسے نازل ہو؟ موسیٰ علیہ السلام سے رب کلام کر رہے ہیں کہ موسیٰ تمہارے قوم میں، تمہاری اس گینگ میں، تمہاری اس جماعت میں، تمہارے 70,000 کی تعداد میں جو ایک شخص ہے، انہوں نے اللہ رب العالمین 40 سال اللہ رب العالمین کو ناراض کر بیٹھا ہے، نافرمانی اور معصیت کے کام کر رہا ہے. تم
آواز دے دو، ندا لگا دو کہ وہ شخص باہر نکل جائے. جب تک کہ وہ اس گراؤنڈ سے یا اس جماعت سے یا یہاں 70,000 کی تعداد میں سے جب تک باہر نہیں نکلیں گے بارش کا قطرہ بھی نہیں ہوگی، بارش کا نزول نہیں ہوگی. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 70,000 کی جمگٹھا ہے، وہ 70,000 کی تعداد ہے. اللہ رب العالمین برا 70,000 کی تعداد میرے بات کو کیسے سنے گی، میری آواز کیسے ان کے کانوں تک ٹکرائے گی. موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا کہ موسیٰ تمہارا کام ہے آواز لگانا، تمہارا کام ہے آواز لگانا، ندا لگانا، ہمارا کام ہے پہنچانا. تم ندا لگا، آواز دو. وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے مخاطب ہوئے کہ اے اللہ کی وہ نافرمان بندے، اے معصیت کے اندر گھرے ہوئے وہ انسان، اے اللہ رب العالمین نافرمانی کرنے والے وہ بندے جنہوں نے اللہ رب العالمین ناراض جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی معصیت اور نافرمانی والے کام جو کیے ہیں. اللہ کے بندے تمہاری ہی وجہ سے بارش کا نزول نہیں ہو رہا ہے، تمہارے ہی وجہ سے آج چرند پرند بھی یہ پریشان حال ہے. آج سے 70,000 کی جمگٹھا تمہاری وجہ سے یہ پریشان حال ہے، یہ بارش کا نزول نہیں ہو رہا ہے. اے اللہ کے بندے جو اللہ کی نافرمان ہے، 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ نکل جائیں اس سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ شخص آگے دیکھتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، گنہگار شخص بھی موجود ہے، دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کہ آخر کوئی نکلیں گے، کوئی نہیں نکل رہے ہیں کیونکہ گنہگار بندہ تو وہ ہے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرنے والا بندہ تو وہ ہے، رب کو ناراض کرنے والا بندہ تو وہ ہے. اللہ اکبر. وہ دیکھتا ہے، آگے پیچھے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج تک 40 سال تک میں گناہ کرتا رہا، معصیت اور نافرمانی کے کام کرتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تم نے میرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال رکھا. مولا کریم آج تو میں سدھرنے کے لیے آیا ہوں، آج تو میں توبہ و طائف ہونے کے لیے آیا ہوں. اللہ آج تو فرمانبردار بندہ ہو کر کے آیا ہوں. اللہ آج میرے گناہوں کو تو بخش دے، اللہ آج میرے گناہوں کی بخشش کر دے. مولا کریم اور دل ہی میں توبہ کیے. کچھ ہی دیر ابھی ہوئے تھے کہ اللہ رب العالمین نے رحمت کا نزول کر دیا اور لوگ سیراب ہو گئی، بارش سے پانی سے سیراب ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے تعلق سے آپ نے کہا تھا کہ ایک بندہ ایسے گنہگار ہے، ایسے خطا کار ہے جنہوں نے 40 سال تک اللہ رب العالمین نافرمانی کی ہے، اسی کی وجہ سے بارش کا نزول نہیں ہو رہا ہے. اے اللہ وہ بندہ کون ہے ذرا دکھا دے تاکہ میں بھی دیکھوں کہ وہ کون سے ایسے بندہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے موسیٰ کیا میں نے اس بندے کے گناہوں کے اوپر 40 سال تک پردہ ڈالے رکھا جبکہ وہ نافرمانی اور معصیت کے کام کرتا تھا، مجھے بھولا ہوا تھا اور نافرمانی اور معصیت کے کام کر رہا تھا، گنہگار تھا. اس وقت میں نے ان کی پردہ پوشی اور ان کے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا. آج تو وہ بندہ گناہوں سے توبہ کر لیا ہے، بھلا میں اس کو ذلیل کیسے کر دوں، تمہاری نظروں کے سامنے میں کیسے لے آؤں. موسیٰ آج جس کی وجہ سے بارش کو روکا گیا تھا اسی کی وجہ سے آج باران رحمت کا نزول ہوا ہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں ناظرین، آج بھی ہمیں اور آپ کو اگر بارش کا نزول چاہیے، اگر باران رحمت چاہیے تو صدق دل کے ساتھ، للہیت کے ساتھ توبہ و استغفار کریں، لوٹیں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرح، عبادت کریں رب تبارک و تعالیٰ کی طرح، رجوع ہو، توبہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور باران رحمت کو نازل کرے گا. اس واقعے سے یہی سبق ملتا ہے. دیگر قرآنی آیات سے بھی ان باتوں کو سمجھ لیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی گزرے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چند شخص حاضر ہوتے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قحط سالی پڑ گئی ہے، باران رحمت کا نزول نہیں ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمت کو روک لیا ہے. وہ رحمت کو روک لیا ہے جس رحمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور جو نعمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کو زندہ رکھا ہے، آج وہی باران رحمت رکا ہوا ہے، نعمت رکا ہوا ہے، یعنی بارش کا نزول نہیں ہو رہا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج یہ ہے کہ تم استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، مانگو، گڑ گڑاؤ، معافی تلافی کرو، بارش کا نزول ہوگا. ایک دوسرا شخص حاضر ہوتا ہے. حاضر ہونے کے بعد فقراء و فاقہ کی شکایت کرتا ہے، فقراء و فاقہ محتاجگی کی شکایت کرتا ہے کہ محتاجگی ہے، گھر کے اندر لالے پڑے ہوئے ہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، فقیری آ گئی ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کوئی نسخہ بتا دیں،
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص حاضر ہوتا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، میں شادی کیا ہوں، کئی سال ہو گئے، بچے کی نعمت سے محروم ہوں، گھر و آنگن سونا سونا ہے، بچے کی نعمت سے محروم ہوں، اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، کوئی نسخہ بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد عطا کر دے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ استغفار کرو۔ چوتھا شخص حاضر ہو جاتے ہیں، حاضر خدمت ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے باغات خشک پڑ گئے ہیں، باغات خشک پڑ گئے ہیں، جو اناج ہیں وہ مر رہے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں استغفار کرو۔ اللہ اوپر، بصارت دیکھیے اور بصیرت دیکھیے، فہم قرآن دیکھیے، کس طرح سے قرآن کو سمجھتے تھے۔ وہاں پہ جو دوسرے شخص بیٹھے ہوئے تھے، سوال کیا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس الگ الگ شخص حاضر ہوئے، الگ الگ شکایت لے کر کے حاضر ہوئے، الگ الگ کیا ہے وہ اپنے تعلق سے لے کر کے حاضر ہوئے، لیکن آپ نے ہر کسی سے یہی کہا کہ استغفار کیجیے، آخر کیا وجہ ہے، کیا مطلب؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کہی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر سورہ نوح کے اندر یہ بات کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرو، معافی تلافی کرو، مانگو اپنے رب سے، گناہوں سے بخشش مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے کے لیے تیار ہے، اور گناہوں کو بخشنے کے بعد تمہیں اسی طرح سے نہیں چھوڑے گا، بلکہ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان کو برستا ہوا چھوڑ دے گا، بارش کا نزول ہوگا، باران رحمت کا نزول ہوگا، قحط سالی جو پڑا ہوا ہے وہ قحط سالی دور ہو جائے گی۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی مال نہیں بلکہ اموال دے گا۔ فقراء و فقراء کی شکایت لے کر کے آئے تھے، مال چاہ رہے ہو، مال نہیں، صاحب ثروت والے آدمی بن جاؤ گے، اموال سے اللہ نوازے گا۔ لے کر کے آیا تھا شکایت کہ گھر میں شادی کہ کئی سال ہو گئے، بچے نہیں ہو رہے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آیت تلاوت کرتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تبارک و تعالی بیٹوں سے نوازے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تبارک جو باغ خشک پڑ گئے ہیں وہ باغ میں نہریں جاری کر دے گا۔ تو یہ ہے استغفار۔ ناظرین، اگر آج بھی میں اور آپ باران رحمت کو چاہ رہے ہوں، آج بھی قحط سالی اگر دور ہو جائے، قحط سالی ختم ہو جائے، میں اور آپ چاہتے ہوں، تو اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں، توبہ استغفار کریں۔ توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی باران رحمت کو نازل کرے گا۔ قرآن آیت کو بھی آپ نے دیکھ لیا، اور وہ بنی اسرائیلی روایت سے بھی یہ چیز آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دیکھیے، انسان جب توبہ استغفار کرتا ہے باران رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے ناظرین۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی امیر المؤمنین ایک بار گئے، کہاں گئے؟ میدان میں نکلے ہیں، طائف نہیں بلکہ چٹیل میدان میں نکلے ہیں دعا کرنے کے لیے، استسقاء کی نماز پڑھ کر کے دعا کرنے کے لیے۔ قحط سالی پڑا ہوا ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایسے قحط سالی پڑ گئی کہ لوگ کھانے کے لیے محتاج ہو گئے اور بھوک مری اور بیماری چھا گئی۔ اسی موقع پہ جو آٹا وغیرہ ہوتا ہے، پانی وغیرہ میں ڈال کر کے، پانی گرم کر کے، گھٹکا وغیرہ اس طرح سے بنا کر کے پینے پر مجبور ہو گئے، وہ سب کچھ بھی نہیں ہے، قحط سالی پڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر کے یہ تمام آیتیں تلاوت کی، استغفار کے تمام آیتیں پڑھیں، نماز وغیرہ پڑھے، اور وہاں سے واپس آ گئے، اور کہہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت کا نزول ضرور کرے گا، کہ استغفار میں نے وہاں سے مطالبہ کیا، وہاں سے میں نے طلب کی ہے، اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے میں نے کیا ہے باران رحمت کو طلب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے، پھر وہاں سے لوٹ آئے۔ تو ناظرین، آج پورے معاشرہ پریشان حال ہے، کسان پریشان ہے، اسی طرح سے جانور پریشان ہو رہے ہیں، باران رحمت کا نزول نہیں ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ یہ برائیاں تو نہیں پائی جا رہی ہے، یہ گناہ اور یہ معصیت کے کام تو نہیں ہو رہی ہے، تو اگر ہو بھی رہی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ
معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ تمام کی کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون، کہ آدم کے سارے اولاد خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، وہ معصیت و نافرمانی کے کام کرنے والی ہے، لیکن جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ بہتر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے ناظرین گناہوں سے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے آ جائیں، لوٹ کر آ جائیں، اللہ رب العالمین آپ کی زندگیوں کو بدل دے گا، باران رحمت کا نزول ہوگا اور رحمت کی برسات ہمارے آپ کے سروں پہ ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ و استغفار کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ بہرحال ناظرین یہیں سے بات کو ختم کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہمارا کو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے، اس کے بعد مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو مولا کریم تو حقیقی معنوں میں، واقعی معنوں میں جس طرح سے ایک مسلمان کی زندگی ہونی چاہیے اس طرح سے تمام مسلمانوں کو زندگی بسر کرنے کی توفیق دے دے۔ مولا کریم باران رحمت رکا ہوا ہے، باران رحمت کا نزول نہیں ہو رہا ہے۔ مولا کریم ہم گنہگار بندے ہیں، ہم خطا کار بندے ہیں، معصیت و نافرمانی کے کام کرتے ہیں، لیکن مولا کریم تیرے رحمت سے مایوس نہیں ہے۔ مولا کریم ہم گنہگار بندوں کے اوپر تو باران رحمت کا نزول فرما۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام